السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سائلہ کا سوال ہے کہ آج گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ گئی ہیں؟ تو سامعین کرام، گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کی قرآن و سنت سے بہت سی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سے آج 4 میں ضمناً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ جہاں پر سودی کاروبار ہوں، لین دین حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہوں تو وہ گھر برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین سے وہ کھاؤ جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسرے مقام پر حرام کی ایک بہت بڑی قسم سود کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ مٹاتا ہے تو لامحالہ اس میں برکت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور ابن حبان کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کمانے والے کا اس پر ضرور وبال ہوگا، تو جس پر وبال ہوگا تو یقیناً وہ برکت سے خالی ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کی ناشکری ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو، اللہ سے ہر وقت گیلے اور شکوے ہوں، اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، اللہ پتہ نہیں کس گناہوں کی ہمیں سزا دے رہا ہے، اللہ کے بارے میں گمان ہمیشہ جن لوگوں کا برا ہوتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو لوگ میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں، اور وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ جو میری ناشکری کرتے ہیں إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور سورہ نحل میں اللہ رب العزت ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی تھی، وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا تھا، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی، اس رزق کی قدر نہیں کی، اللہ کی ناشکری کی، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کی اس کرتوت کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان پر خوف اور بھوک کو مسلط فرما دیا۔ اندازہ کیجئے کہ ناشکری کی کس قدر نحوست ہے اور کس قدر اس کا وبال ہے، بے برکتی کی بنیادی وجہ۔ اور بے برکتی کی ایک تیسری وجہ، جس گھر میں گانے بجانے کے آلات ہوں، جس گھر میں گانے بجانے کی آوازیں ہوں، جن گھر میں موسیقی ہو، تو وہ گھر کبھی برکتوں والا نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں بے برکتی ہوگی، اس گھر میں شیطان کے ڈیرے ہوں گے، اس گھر میں شیطانی آوازیں ہیں۔ مسند بزار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا ہے، تو جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو تو وہ کیسے گھر برکتوں والا ہو سکتا، جس گھر میں یہ شیطانی آواز۔ اور جامع ترمذی کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گانے بجانے کی آواز کو فاجرانہ، احمقانہ، بے وقوفوں والی آواز اور شیطانی آواز اور بےہودہ آواز قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس بےہودہ آواز سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ہم اسی کو کرتے چلے جائیں اور سمجھیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ برکتیں کبھی نہیں آتی جس گھر میں شیطانی آلات موجود ہوں، گانے بجانے کے آلات موجود ہوں۔ گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کی ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہوں، کبھی ساس بہو کی لڑائی، کبھی میاں بیوی کی لڑائی، کبھی نند اور دیورانی کی لڑائی، کبھی بہن بھائیوں کی لڑائی، تو جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، عمر میں درازی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تعلق کو جوڑ کے رکھے،
اور صحیح بخاری کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں جو سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، جن کی ہر وقت عادت ہی لڑنا اور جھگڑنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 4 بنیادی کام ہیں ہمارے گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کی وجوہات میں سے۔ تو اپنے گھروں سے ان 4 گناہوں کو ختم کیجئے، اپنی زندگی سے ختم کیجئے، انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 4 گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔